ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی. مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے
ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں. ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے کہ امتحان کیا دیں گے. یہ تو انبیاء اکرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحان میں پورا اترنا. ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں. نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے. نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے. اس بنا پر انبیاء کرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے. خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا. اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے. نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی. نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے. بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا. بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں. عشق کی بات ہے. جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے. سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، شیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی. اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا. تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام. اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے. خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی. اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے. عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے. فرمایا نہیں نہیں اسماعیل علیہ السلام تم تو بھی پیار کرتے ہو نا. ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا. ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو. 100 اونٹ ذبح کر دیے. صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے. 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا میری راہ میں تو صدقہ کرو. پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے. ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گھر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا. جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں. یہ زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں. مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے. دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو ہے مرغوب ہے، اس کی قربانی مانگتا ہوں.
تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ لہلا دلہا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجیے، قل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم قل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اور کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور لوگوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے تو سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت سے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ لمبی رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حدیث کہتا ہے، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور قبر لے کر،
پہ تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے. خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں. تھوڑی دور گئے ہوں گے. شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا. شیطان آیا, حضرت ہاجرہ کے پاس آیا, بزرگوں والی شکل بنا کے آیا. شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کر اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں. کہاں لے گئے؟ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں. کہنے لگا ملانے لے گئے اور ذبح کرنے گئے. آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا ثقیل القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے, مگر یہ مسلمان ہے, موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں. شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے, مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں. چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں, دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے. فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے. خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے. کائے کی مجبوری آ گئی؟ تو وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے, خداوند کریم نے قربانی مانگی. خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے. حضرت ہاجرہ رونے لگی, اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا, مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم, جب اللہ کا نام لے کر میرے لفظ جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. او میرے خلیل آپ قربانی کرتے, بچے کو ذبح کرتے, کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سردہ سجود ہوں, میں سر جھکاتی ہوں, اور یہ تو ایک اسماعیل ہے, میرے ہزاروں اسماعیل ہوں. رب ذوالجلال قربانی مانگے. او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری الوہیت کی قسم, میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں عورت ہوں, لیکن ہے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے, میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے. تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے. تیری مرضی, یہ اولاد میری نہیں تیری ہے, میرے پاس تو یہ امانت ہے, جب چاہے تو لے لے. میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں, یہ ہے تیری عطا کردہ.
शैतान कहने लगा हाजरा कुछ सोचने वक्त है भी, कुछ रोना धोना शुरू कर दे, पीछे चली जा, रास्ता मैं बता दूंगा, जाके छुड़ा लो, तेरा लगते जिगर है, तेरा नूरे नजर है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना जमील है, शक्ल देखो कितना प्यार आता है, उसको जिबा करना कोई अक्लमंदी नहीं। फरमाने लगी दस्तर लाइन अपनी कालों की भी, मैं भी तैयार हूँ, मेरा इस्माइल भी, मेरी कुर्बानी मांगे मैं जिबा होने को तैयार हूँ, बसद शुक्र कुर्बान होने को तैयार हूँ। बड़ी कोशिश की शैतान ने बरगलाने की, और बड़े नकात है इन एक एक चीज में। ये भी सोचने वाली बात है कि शैतान पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया। शैतान सबसे पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? वो इसलिए, शैतान को भी पता है कि अकीदे के बारे में फिसलने के मैदान में औरत मर्द के मुकाबले में कच्ची होती है, और इसकी वजह से बड़े बड़े फिसल जाते हैं। मर्द हजार सही अकीदा रखता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के मुश्किल कुशा होने पर, अल्लाह के हाजत रवा होने पर, अल्लाह के नजर न्याज का हकदार होने पर तो मर्द का यकीन होता है। लेकिन औरत जब परेशान करती है, बेचारा झुक झुक कर साथ लग जाता है। कई लोग जानते थे कि पीर सिपाही का मसला मेरा धोखा है, लेकिन जब डंडा बनता था ना, मैं जाऊंगी, फला गई है, फला भी गई है, फला फला, अच्छे अच्छे हाजी, अच्छे अच्छे नमाजी, अच्छे अच्छे इमामों की औरतें गई और साथ तशरीफ ले गए खामिद साहब। तजुर्बा आई, औरत जिधर को ले जाए आदमी चल पड़ता है। इसलिए शैतान ने सबसे पहला हाथ औरत के पास आके मारा कि अगर यहाँ से बात अगर बनी तो यहाँ से बनेगी। इसका बेटा है, इसका नूरे नजर है, इसका नफ्स जिगर है, ये आंसू बहाएगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कहीं पसीज जाएगा तो बात बनेगी। हजरत हाजरा को फिसलाने की कोशिश की। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली सहाबियात ने शैतान के इस गुमान को वो रद्द किया, शैतान के मुंह पर वो मिट्टी मारी। क़यामत तक की दुनिया याद रखेगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाली, कलमा पढ़ने वाली औरत का ईमान कितना मजबूत होता है। हज़रत सुमैया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बूढ़ी औरत है, थर थर कांप रही है, तकरीबन 70 साल उम्र है, 70 साल। मक्के वालों को शर्म न आई, हम किस औरत को तंग कर रहे हैं, किस माई पर जुल्म ढा रहे हैं। पकड़ के लाए, तो नबी का कलमा पढ़ती है, उसने का पढ़ती नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है। मेरी निगाहों में वो बसते हैं, मेरे दिल में वही बसते हैं, मेरे कल्ब व जिगर में वही बसते हैं। किसी गैर के लिए कोई गुंजाइश नहीं, मेरे यहाँ सिर्फ उन्हीं का मकाम है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांध कर सारा मक्का इकट्ठा हो गया। सामने आया अबू जहल, कहने लगा सुमैया बाग आ जा, अपने बुढ़ेपे पे तरस खा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहने लगी क्यों, क्या मेरा कसूर, क्या मेरी खता बताओ, मेरा जुर्म बताओ। कहने लगा इससे बड़ा जुर्म क्या है, तू जुबान से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थोड़ा जुर्म नहीं, कहती है उसके सिवा है कोई नहीं, जमीन में, समा में, मकी में, मकाम में, आसमानों में, जमीनों में, दरियाओं में, समंदरों में, अर्श अजीम पे, हर आदमी के कल्ब जिगर में उसके सिवा कोई नहीं। कहती हो ना? फरमाया हाँ कहती हूँ, कि ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी छुड़ाने वाले कभी से मर गए, कभी से मर गए। देखो ईमान हो तो ऐसा हो। मैं तू तो कह रहे थे ना, मजबूरी के वक्त में बंदा मजबूर जो हो गया, ये सुमैया मजबूर नहीं,
کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے۔ ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ پھر آخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی اور کمینے چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھی، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھے پے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے تیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اشارے ہمدردی اور قربانی کا سبق اموج درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت حاجرہ کے یہاں کوئی شیطان اپنا سمو لے کر واپس ہوا تو یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی؟ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لگا ذبح کریں گے، لگا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا؟ کہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورگلانے آیا ہے، مجھے کھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں، میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت حاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لفظ جگر ہے، اور تو اونٹ قربان کر دو، مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلا کرتے، یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنے بچے کو جا کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے منا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا پاک کا ارشاد سمجھاؤ، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری
اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے۔ یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون کا کم تھا؟ پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی تر قربانی، قربانی تر قربانی لے کر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، کالا یا ابت اجعل ما تؤمر، اور میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، کیا گزرے آپ؟ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا او میرے ابا جان، مجھ سے امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے ہیں، خدا کی قسم جدھر پھٹ جاتا ہے، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے، اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے جتنا قریب ہے اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، اس سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہوگی،
سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست کو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لب کے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں دیتا ہوں آپ ہے، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرلاتی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب جدا کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں کدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، سلامنا اسلامہ وسلموا للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آج میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکے، بے دریغ آپ چھری چلاتے۔ بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعین چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات یہ کہ اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائے، اگر بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر ہاتھ سے لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی ڈرگ بھی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اونگا لٹائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور میرے ہاتھ کو باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے، یہ تینوں تجویزیں دیکھا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہے دونوں، اس لیے کہتا ہوں وہ تیار، وہ تیار، ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا، اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیتا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑ میں نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، جو اللہ خوش ہے اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو القوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مٹ گیا، اے پروردگار و بے نیاز ذات، یہ کیا کرنے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا۔ تیری راہ میں تیرے نام سے آج کے بعد لگتے جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، اور چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار
اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. چھری چلا رہے ہیں, چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ. میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں, چلتی نہیں ہے, میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں, میں انتظار کر رہا ہوں. میں اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں. فرمایا ابا ذرا ٹھہرو, شاید اللہ پاک کو میری تجویز, میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں. مجھے سیدھا لٹاؤ, آپ اپنی پٹی کھول دو. شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو, باپ بیٹے کی نظر بھی ملے, چھری بھی چلے. بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے, بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے, چھری بھی چلے, نظر بھی ملے, محبت بھی مچلے, ارمان بھی نکلے, شادی منظور ہو. اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی, ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی. شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے. چھری چل رہی ہے, کاٹتی نہیں ہے. کاٹتے کیسے امر الہی جو نہیں, خدا نے جو منع کر دیا. وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی. آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی. ابا دل سے چھری چلاؤ, صحیح اللہ میں ناراض نہ ہو جائے, میرے گلے پر رگڑ مارو. میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں. فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی, چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو, اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا. لیکن اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا, خبردار اگر ایک رنگ کا بھی کاٹا. تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی, اوپر بھی ندی نیچے بھی ندی, کہاں جائے کس طرح سے کرے. اوپر بھی پیغمبر ہے, نیچے بھی پیغمبر ہے. ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگ کا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در جسیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں. چھری بڑی مجبور ہے, نیچے پیغمبر ہے, اوپر بھی پیغمبر ہے. تھوڑا سا راستہ لکڑی کے گستے میں ملا, اس میں تو اتر گئی, لکڑی میں تو گھس گئی, مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رنگ کا نہ کاٹا. پریشان ہے, ہوا کیا. اتنی دیر میں دیکھتے چاہے آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا, اس کی قربانی دو. آواز آتی ہے ولا دیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو. اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی, اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر میں جائے, دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے تاکہ حاضروں کو بھی پتہ چلے ہم قبول کرنے والے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ میاں فرماتے ہیں میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے. زیادہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جن پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انجام ہوگا. اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو
کہ بھئی یہ یوں پوری ساری چلے گی، میرا کٹے بچے گا کچھ نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں میرا لخت جگر میرے ساتھ رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضا خدا بندی کیا ہوئی، یہ تو ڈرامہ بن گیا. مزہ تو تب ہے حاجرہ کو پتہ نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتہ نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی. فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں. اور فرمایا خلیل میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا. وہ قربانی بکرے کی دیں گے، گنڈے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اس لیے ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں. اگر تو اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تمہیں دے رہا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے. فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. ایسا نبی عطا ہوا، ایسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے کر کے گیا. آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو. پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو. اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے کے اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا. لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور کتلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو. علماء اکرام نے لکھا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلسرات سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، ڈال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا. اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کو ملی ہے. عید والے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے. پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کرے، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے. افراتفری کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، صفائی کم ہو جائیں گے. اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ صفائی مانگتا. کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے صبح کر لے کے جانور کو کر لے. تو شکر 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری کچھ ہی نہ. اللہ نے عالم الغیب وہ جانتا ہے. فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں. پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو. تیرا پالا ہوا جانور، تیرے من کو بھایا ہوا جانور تم ذبح ہوگا، ادھر خون بہے گا. فرمایا اے میرے بندے میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا، میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولیکن تقویٰ منکم. فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ کچرا گرتا ہے اللہ میں قبول کر لیتا. تقویٰ منکم، میں تو تیرے دل کا تقویٰ دیکھتا ہوں. یہ کیا رہا ہے؟
اب بتلائیے یہ تو کوئی تقویٰ نہیں نا، حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا. اکثر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں، میرا ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ. پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے، انہوں نے کہا چاہیے ضرور بھیجیں گے، میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا، تم بکرے تو لاؤ. یہ قربانی ہو رہی ہے. جوئے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ. اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں. حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر انجام دو. ہر اس آدمی کے قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال. اس یہ نصاب ہے قربانی کا، تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے. سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتے داروں کے لیے، ایک غربا اور مسکین کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہے، جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں. کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے، ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں. غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ، جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے. اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے. آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں پھر گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے، وہ کرنے والے نے کہہ دیا کہ شیخ جی اب دینی ہے جا کے آتے اور کھانا سے پھینکیں گے، اب پڑو پھر کتنے پیسے دے دے گا. اور میں نے کی پتا، میری تو کریانے کی دکان ہے، کھلا کا پاس تین پتا ہو، اب پڑو بھی 15 روپیے. چلو جی کیڑا لے کے جا رہے کپڑے چاہیے گلے پائے ہوئے اور کیڑا کھچی پھرے، تو 15 میں لے گیا. 65 کی چیز سے 15 تو میں نے سر سے ٹلانے کی ضرورت اگر کی تو قربانی کا ناش کر دیا. مستحق تک پہنچاؤ، اپنے محلے میں غریب کو دو، خود بیچ کے آؤ، بیوہ کو دو. اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسئلے سمجھا دو شریعت کے. مثلاً 100 روپے میں تم نے کھال بیچی تو 200 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا، وہ 10 پیسے تھے، آپ کو کھلے کی ضرورت پڑی، 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا جائے گا نہیں. ہمارا جو بدلے میں ملے بڑا پرہیز ہے. اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا، ہمیں پتا چلا. ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے. ہم نے کہا چلو بھائی بلا وارث بے غریب کہاں کا ہے، بیچارہ فوت ہو گیا مر گیا، کفن ڈال دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز نہیں. قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا، مسجد میں بھی خرچ کیے جا سکتے، تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے، سید کو دینا جائز نہیں. قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں. ہم ایسے دھکا مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں. فرمایا یہ غریب طالب علموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، بیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے. اور آخری بات کہہ دوں، جس کا دل چاہے، جس کا مجھ پر اعتماد ہو، جس کا مجھ پر 100% یقین ہو. ہمارا بھی آج قرآن کریم کا مدرسہ ہے، 2 استاد پڑھاتے ہیں، الحمدللہ بچے بھی ہیں، وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اطلاع کر دے، ہم منگوا لیں گے. مذمت والا بندہ بالکل نہ دے. جس کے دل میں یہ بات ہو کہ قاری حنیف نے کھانے کے ڈھنگ بنائے، ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں، کبھی میں کہیں چندے مانگنے نہیں گیا. اور دیکھ لو بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اتنا میں زندہ ہوں کہ بنتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اس لیے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہنچا دے. ورنہ اور ادارے ہیں، مدارس ہے، وہاں دے. میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا. اور تکبیرات و تشریف بڑا واجب مسئلہ ہے. عورتیں بھی بھول جاتی ہیں، مرد بھی بھول جاتے، گھروں میں جا کر کے بتانا
دیکھو سال بھر میں تکبیر آئی ہے، جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی تو خسارہ ہو گیا نا. نئی تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مرد نے زور سے پڑھنی ہے، عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے. یاد کراؤ گھر والیوں کو، تمہاری یہ منشا تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور یہ جس غریب گردن بچے تیرے جمے یہ جہنم کا ایندھن بنے، اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو. واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو عورت اور مرد گنہگار ہوں گے. ہر فرض نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی آخر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد نے زور سے پڑھنی، عورت نے آہستہ پڑھنی. تکبیر آہستہ پڑھے، لڑ لے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر. ہاں تکبیر اللہ نے کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے، تیری آواز نہ کوئی سن لے پائے. جوتا پہننے کے لیے بے شک چوک بازار میں رگڑ کھاتی پھرے. دیکھو اللہ کی طاقت ہے، تیری زبان ہو میرا نام ہو، آہستہ لے، کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے. تیری بیٹی کی عزت کا اللہ لیا تو کتنا احساس ہے، تیری بیگم کی آبرو کو اللہ کا کتنی بتا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے. تو یہ تکبیرات تشریف ہے، یہ قربانی ہے. اپنی طرف سے کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو، جس کی طرف سے چاہو کرو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز 9 بجے 9:15 بجے کھڑی ہو جائے گی. 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا. جو آدمی میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ 8 بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے. آخری بات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے انتظام کسٹم فکر میں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم تمام سے جدا ہو گئے. جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی. خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا کھیل گیا، کتنی مرتبہ مقدمے میں پھنسا، کتنی مرتبہ انتواری ہوئی. میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی تھا جو 9 مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی اینٹ نہ بدلی، اس کے پہننے کا جوتا نہ بدلا، اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے، اس کا مزاج نہ بدلا، اس کے حالات نہ بدلے. وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا. اور کس سفر میں اللہ اللہ حدیث صاحب میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا طواف تو کر. اب فرشتہ طواف کرتا ہے، فرشتہ تلبیہ کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرشتہ کرتا ہے. پھر مدینے جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ منا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ عرفات جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مزدلفہ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے، پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے. جو کام حاجی کے ذمے تھے فرمایا اور فرشتے بندہ میرا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا. میری حاضری کے لیے موت تو میں نہیں دی، اس کا تو پروگرام نہ تھا. اب اس کے تمام کام جو ہے حج کے وہ پورے کر. اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کی طرف سے فرشتہ حج کیا کرے. کون ایسے آدمی کہاں پیدا